أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، سورہ احزاب کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں. ان میں سے ایک عام صورت یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. بزرگوں کا فرمانا ہے کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے. ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا اور یاد رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عملی صورت یہ ہے کہ جو بھی کام کرنے لگیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھا جائے کہ اس موقع پر میرے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور اس حکم کے مطابق عمل کیا جائے. جب اس حکم ربانی کے مطابق عمل ہوگا تو وہ عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا. چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے وہ ہیں کہ جب یہ کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. کیونکہ جو بھی نافرمانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کے نتیجے میں ہوتی ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، آخرت کے انجام سے غافل ہوتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جانے کے بعد اس سے تلافی اور اس کے برے اثرات سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے.
حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف کے اندر مذکور ہے کہ جب اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً زبان سے فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی فوراً اللہ کو یاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ جو غفلت اور گناہ ہوتا ہے یہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے، اور شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ تو جب آدمی کے دل کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا ہو یا انسان کے دل کے اندر گناہ کی طرف ویلان ہونے لگے، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اس کی برکت سے اسے گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی۔ تو یہ عملی اعتبار سے ذکر ہو جائے گا۔ تو عملی اعتبار سے ایک عام ذکر کی جو شکل اور صورت ہے کہ جس کے اوپر ہر وقت اور ہر آدمی کے لیے عمل کرنا ضروری بھی ہے اور ممکن بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ کیونکہ زبان سے تو بسا اوقات آدمی ہر وقت ذکر نہیں کر سکتا، لیکن یہ والا جو ذکر کی ایک شکل ہے کہ اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہر صورت کے اندر ہو سکتا ہے۔ آدمی کاروبار کر رہا ہے اور معاملات کی بات چیت کر رہا ہے، لیکن اس موقع پر اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق معاملہ کر رہا ہے، وہ ذاکر ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاملہ کر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کا بھی ذکر کیا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ، کہ ایسے مرد ہیں کہ جن کی تجارت اور کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اس وقت بھی یاد کر رکھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھ کر اس کے مطابق معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ذکر کی ایک عام صورت یہ ہے کہ ہر موقع پر انسان اس بات کا لحاظ رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے۔ یہ عملی اعتبار سے آدمی ذاکر کہلائے گا۔ ایک ذکر کی صورت تو یہ ہو گئی جس سے آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا انسان کو موقع ملتا رہتا ہے، اور انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذاکر شمار ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور نماز کا پابند ہوتا ہے تو نماز بذات خود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا کئی اذکار کا مجموعہ ہے۔ نماز اللہ کے نام اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ شروع میں اللہ کا نام اللہ اکبر اور آخر میں اللہ کا نام ورحمۃ اللہ، اللہ۔ تو اللہ کے نام سے نماز کا عمل شروع ہوتا ہے اور اللہ کے نام پر جا کے ختم ہوتا ہے، اور بیچ میں جتنے بھی اعمال ہیں ہر عمل کا علیحدہ ذکر ہے۔ رکوع کی تسبیح الگ ہے، سجدے کی تسبیح الگ ہے، قیام کی حالت میں تلاوت ہے، قومے کے لیے ربنا لک الحمد ہے، اور اسی طریقے سے سجدوں کے درمیان بھی مسنون اور معصور دعا ہے، اور تحیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ یعنی نماز جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک صورت ہے کہ جب انسان فرض نماز ادا کرتا ہے یا نفل پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذاکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، موقع بموقع کی دعائیں جن کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے، مسنون دعائیں کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ جب بھی آدمی کوئی حالت تبدیل ہوتی ہے یا انسان کا کوئی نیا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی ہے کہ اس موقع پر یہ دعا پڑھی جائے، اس موقع پر یہ دعا پڑھی جائے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کے اندر براہ راست اللہ تعالیٰ کا رجوع ہوتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو بیدار ہونے کی دعا ہے کہ جب آدمی بیدار ہو تو وہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور اس بات کی پر اللہ کا شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کے بعد بیداری کی توفیق اور بیداری کی مہلت عطا فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر 3 گریں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ کے اوپر پھونکتا ہے کہ بہت لمبی رات ہے، سویا رہے۔ گویا کہ شیطان اس کو غفلت کے اندر مبتلا کرنے کے لیے اس کی گدی کے اوپر 3 گریں لگا کر ہر گرہ کے اوپر پھونکتا ہے۔ پھونکنا ایسی جیسے کوئی آدمی دم کر کے پھونکتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو وہ شیطان اپنی وہ باتیں پڑھتا ہوگا، اپنی باتیں پڑھ کر تو وہ پھونکتا ہوگا تاکہ اس کا اثر رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ 3 گریں ہوتی ہیں، اوپر تلے 3 گریں لگی ہوئی ہیں، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور جب انسان اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور انسان پورے دن کے لیے چاق و چوبند اور چست ہو کر وہ صبح کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی سوتا رہتا ہے، بیدار ہونے پر ذکر نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سست اور کاہل ہو کر صبح کرتا ہے۔ اس کے نفس کے اندر خباثت کے شیطانی اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ جب وہ شیطانی اثرات باقی رہ جاتے ہیں تو ایک تو وہ عبادت کے معاملے میں کاہل اور سست ہوتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کے معاملے میں وہ کاہل اور سست ہوتا ہے۔ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ ارشاد فرمایا ہے، اس کا پہلا جز اللہ کا ذکر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے اندر اتنی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے شیطانی اثرات جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو اس لیے جب انسان کی آنکھ کھلے، بیدار ہو، تو انسان کو چاہیے کہ لیٹے لیٹے ہی بستر کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر کر لے۔ جاگنے کی دعا پڑھ لے، وہ بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے، وہ بھی ذکر ہے۔ استغفر اللہ کہہ لے، وہ بھی ذکر ہے۔ اور کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ یا اللہ مجھے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ بھی ذکر ہے۔ تو اس ذکر کی برکت سے یہ ہوگا کہ اس کے جو شیطانی اثرات ہیں، وہ جو اس نے گدی کے اوپر گرے لگا کر پھونکا ہے، وہ شیطانی اثرات انسان کے جسم سے نکل جاتے ہیں اور انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام لینے میں اتنی برکت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کھانا کھاتے وقت میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطانی اثرات ان کھانوں کے اندر، اس کھانے کے اندر شامل نہیں ہوتے، شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کھانا کھاتے وقت میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے چیلے چانٹوں سے کہتا ہے کہ تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ تو جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے چیلے چانٹوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے رہائش کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ اور جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو شیطانی اثرات سے گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی آدمی کھانا کھاتے وقت میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطانی اثرات سے کھانے میں حفاظت ہوتی ہے، اور اس کھانے کے اندر شیطانی اثرات کی آمیزش نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں، ان مسنون دعاؤں کو موقع بموقع انسان اگر پڑھتا رہے، جب بھی اس کی حالت تبدیل ہو تو وہ دعا پڑھ لے جو دعا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ الفاظ اور کلمات کے اندر بہت برکت ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس طرح کی کلمات سوچ بھی نہیں سکتے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے۔ اس لیے وہ دعائیں آدمی کو یاد کر لینی چاہیے اور موقع بموقع ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جاگ آئی ہے، بیدار ہوا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ ہمیں موت دے دی تھی اور اسی کی طرف جانا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ موت نیند ایک طرح کی موت ہے اور بیداری ایک طرح کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک زندگی دے دی ہے، دوبارہ ایک دن دے دیا ہے، اس دن کو غنیمت جان کر اللہ کی اطاعت کی جائے۔ جب بیت الخلاء میں جانے لگیں تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس کی دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ بیت الخلاء کے اندر تو شیطانی اثرات ہوتے ہی ہیں، تو جب یہ دعا پڑھ کر جائے گا تو اس کی برکت سے بیت الخلاء کے اندر جو وساوس اور شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان سے حفاظت ہو جائے گی۔ جب بیت الخلاء سے باہر نکلے گا تو مسنون دعا ہے الحمدللہ الذی آفانی، کہ غفرانک الحمدللہ الذی آفانی، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عافیت عطا فرمائی اور جو میرے اندر گندگی تھی اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ دعا مسنون دعا یہ پڑھ لی جائے گی بیت الخلاء میں سے باہر آنے کے بعد۔ پھر وضو کے دوران کی دعائیں ہیں کہ وضو شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ اگر وہ بیت الخلاء کے اندر وضو نہیں کر رہا، کیونکہ بیت الخلاء کے اندر زبان سے ذکر کرنا منع ہے، مکروہ ہے، تو وضو کے دوران کی دعائیں ہیں، کلمہ شہادت ہے، درود شریف ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو تو مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر مسجد کے اندر آنے کے بعد انسان کسی نہ کسی ذکر کے اندر یا نماز کے اندر مصروف ہو جائے، پھر نماز پڑھ کر مسجد سے جانے لگے، پھر مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تو سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا مسجد سے باہر جانے کی دعا ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، چاند دیکھنے کی دعا ہے، کھانا کھانے سے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں، یہ دعائیں مسنون دعائیں اگر انسان موقع بہ موقع پڑھتا رہے گا تو حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا رجوع ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ عام دعائیں، مسنون دعاؤں کے علاوہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور مسنون دعاؤں کے علاوہ عام دعائیں۔ عام دعائیں یہ ہے کہ انسان کو کوئی حاجت پیش آ گئی، کوئی پریشانی پیش آ گئی، ضروری نہیں ہے کہ وہ باوضو ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہو، چلتے چلتے کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، اور اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے، آدمی کھڑا ہے بس کے گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہے، بس اور گاڑی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل کے اندر دعا مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ میں محتاج ہوں اور کوئی سلسلہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آپ اے اللہ قادر ہیں، آپ مختار ہیں، آپ میرے لیے کوئی سبب پیدا فرما دیں۔ اسی طریقے سے کسی جگہ پر جانا ہے، کسی جگہ پر کوئی کام ہے، وہاں پر جانے وقت میں چلتے ہوئے وہاں پر جانے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ کام ہے، اس کام کے لیے میں نے کوشش کی ہے، میری اس کوشش کے اندر اثر ڈال دیجیے۔ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے ہیں، ایک سے زیادہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کون سی چیز لیں، کون سی بہتر رہے گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ جو بہتر ہے میرے لیے اس کی طرف میری رہنمائی فرما دیں۔ یہ عام دعائیں ہو گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک صورت ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کی جائے، اور جو ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی خاص خاص فضیلتیں ہیں، جیسے فجر کے بعد سورہ یاسین کی فضیلت ہے، عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی فضیلت ہے، یہ صورتیں پڑھنا، اور رات کو سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھنا اور آخری چاروں قل پڑھنا اور اپنے اوپر دم کر لینا، یہ ان کی اپنی فضیلت ہے۔ تو یہ رات کو سوتے وقت میں آخری عمل بھی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے انسان سوئے، اور بیدار ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تو وہ جو رات کا سونا ہے وہ شیطانی اثرات سے اس کی حفاظت کے ساتھ اس کا سونا ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت اور رات کو سوتے وقت میں جو مختلف صورتوں کی فضیلت آئی ہے ان کا پڑھنا، یہ بھی ذکر کے اندر آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، اس کلمہ توحید کا ذکر کرنا کہ آدمی تسبیح کی پر کسی مخصوص وقت کے اندر صبح یا شام ایک خاص وقت مقرر کر کے ایک خاص جگہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر توحید کا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر کچھ مقدار میں پڑھنے کے بعد کلمہ پورا پڑھ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو پھر یہ ایک کلمہ افضل الذکر جو ہے نا یہ اس کے اندر ذکر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور ایک کلمے کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الکلام اربع، کہ کلمات میں سے سب سے افضل 4 کلمے ہیں۔ فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے کلمات ہیں، ان تمام کلمات میں سے سب سے افضل ذکر لینا، افضل کلمات یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ذات ہے، اور الحمدللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ثابت ہیں، جتنی بھی خوبی کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان عالی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی کوئی عظمت اور بڑائی نہیں ہے۔ الکبریاء للہ، بڑائی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 4 کلمے ایسے ہیں کہ جو سارے کلمات میں سے افضل ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ان اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ فرمایا کہ اگر میں یہ کلمات کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ مجھے ان تمام کلمات سے زیادہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں کہ جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، جن جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ کلمات کہنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جن چیزوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، مراد اس سے ساری روئے زمین کی چیزیں ہیں، کیونکہ روئے زمین کے اندر جتنا مال و دولت ہے، جتنا سونا چاندی ہے، جتنے خزانے ہیں، جتنے کھیت ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنی گاڑیاں ہیں، ساری چیزیں کائنات کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ کلمات کہنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں فانی ہیں لیکن وہ کلمات باقی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے لیکن یہ چٹیل میدان ہے، اس کے درخت ہیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے درخت ہیں۔ تو یہ جب سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کلمات انسان کہتا ہے تو انسان کے لیے آخرت کے اندر جو اجر اس کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اجر باقی رہنے والا ہے، اور دنیا جہان کی ساری چیزیں جو ہے نا فنا ہونے والی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ کلمات ساری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند پیچھے آنے والے کلمات ایسے ہیں کہ جن کا کہنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، اور وہ کلمات ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کو پیچھے آنے والے کلمات اس لیے کہا کہ نمازوں کے بعد ان کلمات کو پڑھا جاتا ہے، تو نمازوں کے بعد یہ کلمات پڑھنے چاہیے اور نمازوں کے بعد ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے، آپ نے تقسیم فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی غلام مجھے بھی عنایت فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلاموں سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ رات کو سوتے وقت میں یہ کلمات پڑھا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے اور رات کو سوتے وقت بھی پڑھنا چاہیے۔ ان کو تسبیحات فاطمی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات تلقین فرمائے، تو یہ تسبیحات فاطمی ہو گئی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان کی پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل کی پر ان کا بڑا وزن ہے، وہ بہت بھاری ہوں گے، اور حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو وہ کلمے بہت پسند ہیں، اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی کہ
کہ جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اس کی حمد کے ساتھ. اور سبحان اللہ العظیم کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی کہ جو اللہ عظمتوں والی ذات ہے اور جس اللہ کے لیے ساری عظمتیں اور ساری بڑائیاں اس اللہ کے لیے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان سے ادا کرنے تو بہت آسان ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، اور یہ میزان عمل کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمے بہت پسند ہیں، اس لیے ان کلمات کا بھی ورد کرنا چاہیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام پاکی بیان کرو، تو صبح اور شام کے وقت میں انسان کو ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور کسی وقت میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے. تو یہ ذکر کی ایک شکل ہے کہ جو کلمات حضور نے ارشاد فرمائے ان کلمات کا ذکر کیا جائے. تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی چند صورتیں بیان کی ہیں. ایک صورت جو سب کے لیے عام ہے ہر وقت کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا جائے کہ میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے. جھوٹ سے بچنا اللہ کا حکم ہے، وعدہ خلافی نہ کرنا اللہ کا حکم ہے، امانت کے اندر خیانت نہ کرنا اللہ کا حکم ہے، رشوت نہ لینا اللہ کا حکم ہے، سود نہ لینا اللہ کا حکم ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا اللہ کا حکم ہے. اسی طریقے سے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے. ان اللہ کے احکام کو جس وقت میں جو حکم ہے اس کو پورا کرنا، اللہ کے حکم کو یاد رکھنا، یہ ذکر کی ایک عام صورت ہے. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کر کے موقع بموقع پڑھنا چاہیے. تیسرے یہ ہے کہ عام طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرتے رہنا چاہیے. جو چھوٹی موٹی حاجت پیش آ جائے اللہ سے مانگنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگے. اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور ایک شکل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ایک شکل یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کا انسان کو صبح و شام میں ورد کرنا چاہیے. تو اگر ان 4-5 شکلوں کو اختیار کیا جائے تو اس حکم کی پر عمل ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرو. وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اس کی پاکی صبح اور شام بیان کرو. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.